ماضی کے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا اور ان حقائق کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وقف بورڈ اور دائرۃ المعارف عثمانیہ جو ہے دائرۃ المعارف عثمانیہ یونیورسٹی میں وہ نظام کے دور سے ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے طور پہ کام کر رہی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج میں کہوں گا کہ اردو اکیڈمی کو مجلس نے اپنی جد و جہد سے قائم کروایا جب جلگم وینگل راؤ صاحب چیف منسٹر تھے۔ مائنورٹی کمیشن اور سیٹوین کو بھی مجلس نے اپنے مطالبے پہ قائم کروایا جب اس وقت کے چیف منسٹر چنا ریڈی صاحب تھے۔ میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام بھی مجلس نے کروایا اور اس وقت کے چیف منسٹر انجیا صاحب تھے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام بھی مجلس کی نمائندگی پر ہوا جبکہ چیف منسٹر ناجن لا بھاسکر راؤ صاحب تھے۔ سی ای ڈی ایم اینڈ مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ میں قائم کروایا مجلس اتحاد المسلمین نے اور اس وقت کے چیف منسٹر وجے بھاسکر ریڈی صاحب تھے۔ مائنورٹی ویلفیئر کمشنریٹ، اسٹیٹ حج کمیٹی، وقف سروے کمشنر آف وقف، لیجسلیچر کمیٹی آن مائنورٹی ویلفیئر کو بھی مجلس نے قائم کروایا جبکہ چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو صاحب تھے۔ حج ہاؤس بھی تعمیر کروایا۔ اسحاق مدنی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے جو پیسہ آیا تھا، جو ہندوجا کو پاور پلانٹ کے لیے زمین دی گئی، ان پیسوں کے عوض میں ہمارے ہی مطالبے پر مجلس اتحاد المسلمین کے حج ہاؤس تعمیر ہوا۔ اس وقت کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو صاحب تھے۔ اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں کہ جب راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے، مجلس اتحاد المسلمین کی ہی جدوجہد اور مطالبے کا نتیجہ تھا اس ایوان اسمبلی میں ہم نے احتجاج کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو ریاست آندھرا پردیش میں حاصل ہوا، جو ریاست تلنگانہ بننے کے بعد بھی آج بھی 4% تحفظات جاری ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مائنورٹیز کے بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ 94 اور 95 میں ضرور 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ابھی میرے قابل دوست جیون ریڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ موذن اور اماموں کے تنخواہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہی مطالبہ تھا کہ موذن اور اماموں کو پیسہ دیا جائے، اور اس کے بعد میں ہماری ایک پالیسی اور پروگرام یہ رہتا ہے کہ ایک اسکیم کا آغاز پہلے کر دیا جائے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن اسکیم کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور آج ہو جائے گا تو مجلس جو اپنی جدوجہد کے ذریعے اس 1 روپیے کو 1 لاکھ تک پہنچائے گی۔ ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ 94 اور 95 میں 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن 2014 میں آندھرا پردیش جب تھا، 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش کا آخری بجٹ جب پیش ہوا تو اس وقت اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا بجٹ میں یاد دلانا چاہوں گا کانگریس کو کہ وہ 1000 کروڑ روپیہ تھا۔ تو آپ بتائیے یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے 1000 کروڑ تک لانے میں، اور وہ 1000 کروڑ پر جب آیا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو اسکالرشپ دی جاتی تھی ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کو، مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں آج بھی اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور میں جب ساری تفصیل پیش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان کو پری میٹرک اسکالرشپ کتنی ہے، پوسٹ میٹرک کتنی ہے، ایس سی ایس ٹی کو کتنی ہے، تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اکبر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جدوجہد تھی کہ میں بہت کم پوڈیم تک آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں پوڈیم تک آ کر کہنے لگا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی گجرات کی ہے۔ تو راجشیکھر ریڈی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا اکبر صاحب اتنے سخت الفاظ کہ مجھے آپ مودی سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں تو پھر اعلان کریے کہ آج آپ مسلمانوں کو بھی پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کے برابر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً اعلان کیا
اور وہی اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70 سال کی ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں مسلمان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی. چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو, ہر زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی. 70 برس کے اس طویل سفر میں ہم نے اپنے ایوان شاہی کو لٹتا ہوا دیکھا, ہم نے اپنی کھیتیوں کو اجڑتا ہوا دیکھا, ہم نے اپنے محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے ہماری عصمتوں و آبروؤں کو لٹتا ہوا دیکھا. تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی تھی, لیکن ہماری جدوجہد تھی مجلس کی ایوان اسمبلی میں کہ ہم نے اس ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کی ایک جمہوری جدوجہد کا آغاز کیا. اور اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین چاہے کوئی بھی حکمراں ہو اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھتی ہے اور ان مسائل کو حل کرتی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اور میرے مطالبے پر میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ فقیر ملا اوقافی جائیداد ہے 250 ایکڑ. میں چیف منسٹر صاحب سے مسلسل مل کر کہتا تھا, اس ایوان میں بھی کہا میں نے کہ چیف منسٹر صاحب پرانے شہر کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اب جو ہو گیا ہے وہ قبرستان کا مسئلہ ہے. مرنے کے بعد دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا بھی ہے, کرسچنز کیا ہے, ہر مذہب کا ہے. تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ پرانے شہر میں فقیر ملا کی جو درگاہ کی زمین ہے 250, اس میں سے 50 ایکڑ خالی ہے, وہ زمین دے دیجئے. تو چیف منسٹر صاحب, اور میں شکریہ ادا کروں گا کے ٹی راما راؤ صاحب کا, ان دونوں نے مل کر رنگا ریڈی کلیکٹر سے بات کر 34 ایکڑ زمین پرانے شہر کے لوگ جو مرتے ہیں ان کے تدفین کے لیے حوالے کیا گیا, اور آج ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. اور 34 ایکڑ اب ملے ہیں اور بھی ملیں گے, تو جملہ 50 ایکڑ آراضی حاصل ہوگی مسلمانوں کے قبرستان کے لیے پرانے شہر میں. یہ بہت بڑا کام ہے, کارنامہ ہے جو اس میں چیف منسٹر صاحب کے سٹیٹمنٹ میں اس کو جگہ نہیں دی گئی ان عہدیداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے. میں مبارکبادی دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت بڑا کام جو ہوا ہے چیف منسٹر صاحب کے ذریعے, اور تاریخ کبھی بھی اس اعلان اور اس کام کو فراموش نہیں کرے گی. اور جب کبھی بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے گا تو مسلمان ضرور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو یاد رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اتنا بڑا کام کیا کہ مسلم مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو آن پار ود SC/ST ٹریٹ کرنے کے احکامات کو جاری کیا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ سارے ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پہ مسلم مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو آن پار ود SC/ST ٹریٹ کیا جاتا ہے. تلنگانہ واحد ریاست ہے جہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چندر شیکھر راؤ صاحب کا, اور یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب یہ مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ انیس الغربا کے تعلق سے, انیس الغربا روڈ وائڈنگ میں چلے گئی تھی. That was the only one orphanage existing in Hyderabad. The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anis al-Ghurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. اور وقف بورڈ کے پاس جانے کے بعد, روڈ وائڈنگ میں زمین جانے کے بعد, ہم نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا, اور چیف منسٹر صاحب نے, چندر شیکھر راؤ صاحب نے انیس الغربا کی 4200 گز زمین دی ہے, اور انیس الغربا کے لیے جو بازو میں PWD کا آفس تھا اس کی زمین انیس الغربا کو دی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ یہ پہلی حکومت ہے جو چھین نہیں رہی ہے بلکہ واپس دے رہی ہے. تو یہ میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وقف بورڈ میں گرانٹ ان ایڈ کا پروویژن ہے. اس سال کے بجٹ میں 53 کروڑ روپیز ایلوکیٹ کیا گیا ہے, اور اس گرانٹ ان ایڈ کے ذریعے مساجد کے لیے,
رمضان کے مہینے میں پیسہ دیا جاتا ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ یہ گرانٹ ان ایڈ کے 53 کروڑ کا جو پیسہ ہے اس میں اضافہ کر 100 کروڑ دیجئے. آپ اگر دیں گے اس گرانٹ ان ایڈ کے ذریعے ہم انیس الغربا کی زمین جو آپ نے دی ہے وقف بورڈ کو, مسلمانوں کو, وہاں پر ایک اچھا انیس الغربا یتیم بچوں کے لیے ایک اچھا رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں, ایک اسکول بنا سکتے ہیں. تو ایک عمارت کھڑی رہے گی اور جب تک عمارت کھڑی رہے گی دنیا آپ کو یاد کرے گی اور آپ کے اس کام کو کبھی نہیں بھلائے گی. ہم کو یہ بنیادی کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی. ہائی ٹیک سٹی کے پاس جو چار مینار ہے وہ ایک بنا ہوا وہاں پہ مسجد عالمگیر ہے. مسجد عالمگیر کی زمین کو لینڈ گریبر قبضہ کر لیے تھے. میں خود وہاں جا کر لینڈ گریبر سے لڑ کر 1.5 ایکڑ زمین کو, مسجد کو حاصل کی اور شاید میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ میں وہاں کی کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنا, اس لیے کہ اس زمین کو بچانا ہے تاکہ میری موجودگی سے کوئی لینڈ گریبر اس پر نہ آئے. اور میں کہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد عالمگیری کی مسجد جو ہے وہاں پر ایک اسلامک سینٹر بنائیں. ہائی ٹیک سٹی پر ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں, کئی مسلمان ہیں وہاں پہ, سارے ہندوستان سے لوگ آ کر روزگار حاصل کر رہے ہیں ہائی ٹیک سٹی میں. اگر اس مسجد میں, وہاں مسجد پرانی ہے, اس پرانی مسجد کو شہید کر نئی مسجد بنا سکتے ہیں. نئی مسجد کے ساتھ ایک اسلامک سینٹر بن سکتا ہے, ایک سکول, ہائی سکول بنا سکتے ہیں وہاں پہ. اس کے ساتھ وہاں پہ ایک کنونشن سینٹر بناتے ہیں, اسلامک سینٹر جیسا دہلی میں ہے, ایک ہاسٹل بنا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈیلیگیٹس ہائی ٹیک سٹی کو آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ریاست تلنگانہ میں ایک اسلامک سینٹر ہے. اور وہ اسلامک سینٹر دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ اسلام جہاد کا یا صرف کسی کے نفرت کا مذہب نہیں ہے, اسلام محبت کا مذہب ہے. یہ پیغام ہم وہاں سے دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ درگاہ برہنہ شاہ صاحب قبلہ کی درگاہ ہے, اس درگاہ کے پاس بھی 6000 گز اراضی ہیں. وہاں پر بھی ایک اچھا پروگرام ہم بنائے ہیں. وہاں کی کمیٹی کی طرف سے 50 لاکھ روپیہ وہ لوگ دینے تیار ہیں جس میں سے 25 لاکھ روپیہ میں اپنی طرف سے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہاں پر بھی ایک سکول اور وہاں پر بھی اگر ایک اچھا کمرشل کمپلیکس بنا دیں گے تو بہت اچھا کام ہوگا. درگاہ برہنہ شاہ صاحب قبلہ ہے صاحب پرانے شہر میں. یہ بہت, میں یہ کہوں گا کہ آپ چیف منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب آپ 200 ریزیڈنشل سکول مسلمانوں کے لیے بنا رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ ریزیڈنشل سکولز کو بنانے کے لیے وقف بورڈ سے کہیے کہ جتنے بھی وقف بورڈ کے لینڈ ہیں وہ لینڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو دیجئے. اگر بنانا ہے تو آپ ان زمین پہ بنا سکتے ہیں. بیگم پیٹ پر ٹاسک فورس آفس تھا, ہم وہ زمین حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ زمین ٹاسک فورس کے پاس تھی, وقف کی جائیداد تھی, ہم حاصل کرے. Sir, I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Sahab through you, Honorable Speaker Sir, is that after taking the possession of that Begumpet Waqf land, the Hyderabad Metro Rail wants to take that land on 30 years of lease. Please kindly hand over that land to them. وہ زمین میٹرو ٹرین والوں کو دے دیجئے. اس سے پہلے کہ کوئی لینڈ گرابر یا کوئی اوقافی لینڈ گرابر آ کے اس کو گراب کرے اور کلیم کرے, حیدرآباد میٹرو ٹرین کو دے دیجئے, رینٹ فکس کر دیجئے, ان سے ڈپازٹ لے لیجئے اور جتنا ڈپازٹ آ رہا ہے اسی ڈپازٹ سے ہم اسلامک سینٹر, آرفنیج, درگاہ برہنہ شاہ صاحب کا یہ بلڈنگ اسی پیسے سے ہم بنا سکتے ہیں. میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عید کے لیے جو غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی قابل مبارکباد اقدام ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ یہ کام کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے, صرف ریاست تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ صاحب کر رہے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی آندھرا والوں کی ناانصافی کے خلاف مجلس اٹھ کر لڑتی تھی اور آج بھی مجلس سارے ہندوستان میں جا رہی ہے. مہاراشٹرا میں ہمارے ایم ایل ایز ہیں, ہمارے اور دوسرے سٹیٹس میں کارپوریٹرز ہیں ہمارے. میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا سٹیٹ کہاں ہے, ہمارے پاس کتنے اچھے سکیمز ہیں اور وہاں پہ کچھ نہیں ہے. لیکن ارادے نیک ہیں, منصوبے اچھے ہیں, لیکن اس کی عمل آوری میں کوتاہی ہو رہی ہے. اس کی عمل آوری کو کامیابی کے ساتھ ہم کو کرنا ہوگا.
شادی مبارک کی اسکیم کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ تلنگانہ کا پہلا اجلاس ہوا اور پہلے اجلاس میں مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ غریب مسلمانوں کی شادیوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب فوراً اٹھ کر بولے کہ بالکل صحیح بات ہے, میرا بھی ارادہ ہے, آپ کا مطالبہ صحیح ہے, ہم غریب بچوں کی شادی کا انتظام کریں گے. یہ شادی کا انتظام بھی کسی ریاست میں نہیں ہو رہا ہے, ہاں راجستھان میں ہوتا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. اسمبلی کی کمیٹی گئی تھی راجستھان کو, میں بھی تھا اس میں, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے شادیاں ہوتی ہیں. تو میں آ کر پلٹ کر روشیا صاحب سے کہا, پھر کرن کمار ریڈی سے کہا, لیکن کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دی. لیکن چندر شیکھر راؤ صاحب نے توجہ دی اور کہا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس تعلق سے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی درخواستیں ہیں, بہت سی درخواستوں کو آگے پیچھے لینا ہے. ٹھیک ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, کوئی نئی اسکیم آتی ہے تو نئی اسکیم کے ساتھ نئے نئے مسائل بھی آتے ہیں, نئے نئے تکالیف بھی آتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہزاروں درخواستیں ہیں کہ آپ نے ایوان میں یہاں کہا تھا کہ اردو بے شک پھلی پھولی ہے حیدرآباد میں, اور چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی اردو کا شیدائی ہوں, اردو کا چاہنے والا ہوں, اردو کے ساتھ انصاف کروں گا, ایک میٹنگ بلاؤں گا. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اردو کو آج ختم کرنے کی کوشش و سازش کی جا رہی ہے. آج اردو ایک ایسی زبان ہے کہ اردو زبان کے ذریعے شعر شاعری ہوتی ہے, اور جس طریقے سے اپنے دل کے خیالات کا اظہار اردو میں ہو سکتا ہے, کسی اور زبان میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو اردو کے ساتھ. لیکن آج اردو کو ہم کو بچانا ہوگا, اور اگر اردو کو بچانا ہوگا تو اردو کو روزگار سے لنک کرنا ہوگا, اردو کو روزگار سے لنک کرنا ہوگا. اگر اردو روزگار سے لنک نہیں ہوگی تو اردو کون پڑھے گا, کیوں پڑھے گا؟ میں نے چیف منسٹر صاحب سے بار بار کہا, آج بھی کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے آپ کچھ اعلان کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری تقررات ہوں گے, جتنے بھی سرکاری تقررات ہوں گے, کوئی بھی محکمے میں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں, ان تقررات کا امتحان اردو میں بھی منعقد کروائیے. بہت کم لوگ ہوں گے یہاں پہ جو جانتے ہیں سہل آسانی فارمولا, 3 لینگویج فارمولا چیف منسٹر صاحب جانتے ہیں, اور وہ 3 لینگویج فارمولا کے ذریعے مادری زبان میں دوسری زبان میں تعلیم حاصل کرنے اور اردو اپنی مادری زبان کو سیکھنے کا حق ہے. لیکن آج کئی پرائیویٹ سکولز میں اردو نہیں پڑھائی جاتی. پرائیویٹ سکولز کو چھوڑیے کہ کئی سرکاری مدارس میں بھی آج اردو ندارد ہے. میں کہوں گا کہ جو آپ انگلش ریزیڈینشل سکولز جو سٹارٹ کرے ہیں, ان میں مسلمان کو اردو پڑھنے دیجیے, اس کے ساتھ ساتھ دینیات کی تعلیم پر بھی اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہاں پہ یہ اردو انگلش ریزیڈینشل سکولز, چیف منسٹر صاحب آپ نے جو آغاز کیا اس میں کئی لوگ نہیں آ رہے, کیوں؟ یہ سوچ کر کے وہاں پہ دینیات کی تعلیم نہیں. تو ایک ٹیچر کو رکھ دیجئے دین کی تعلیم کے لیے, تو اس کے ذریعے وہاں پہ وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اہم مسئلہ ہے, میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس بات پہ توجہ دیتے ہوئے ضرور ایک پازیٹو ریسپانس دیں گے کہ ہر چیز میں آپ سب سے آگے ہیں, اعلانات اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف میں بھی آگے ہیں, SC/ST میں بھی سب سے پہلے, شادی مبارک میں بھی سب سے پہلے. سب سے بڑا مسئلہ ہے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے, لیکن کوئی بھی ہندوستان کا کسی بھی اسٹیٹ کا چیف منسٹر اس اہم مسئلے کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نیٹ کے ایگزام کو اردو میں کنڈکٹ کر, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کریں گے. لیول بینکرز کمیٹی کے سٹیٹسٹکس ہے میرے پاس, پورے تفصیلات ہیں. دیکھنے کے بعد ہم کو حیرت ہوتی ہے, 15% بھی اچیو کرنے میں وہ ناکام ہو گئے. ڈی مانیٹائزیشن کے بعد آج کتنا پیسہ بینکوں میں پڑا ہے. Why are these banks not lending this amount? آپ آئندہ SLBC کی جبھی بھی میٹنگ ہوگی چیف منسٹر صاحب, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ سارے بینکرز کو کہنا کہ مائنورٹیز, مسلمز, کرسچینز, SC, STs, BCs کا بریک اپ, سیپریٹ بریک اپ دیں, اور پاپولیشن اور آبادی کے تناسب کے حساب سے مسلمانوں کو بھی
اس میں بینک سے قرضے جات دیے جانے چاہیے، لیکن آج یہ لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آج مسلمانوں کی پسماندگی کے لیے ہر کسی نے کہا کہ مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے، چاہے وہ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، چاہے وہ سچر کمیٹی ہو، چاہے وہ کنڈو کمیٹی ہو، چاہے وہ سدھیر کمیٹی کی بھی رپورٹ کیوں نہ ہونے دو، اس نے کہا ہے کہ مسلمان پسماندہ ہے۔ سدھیر کمیٹی کے رپورٹ کے فائنڈنگز کو دیکھیے کہ اس نے کہا ہے کہ 45.8% مسلمان کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ڈراپ آؤٹ لیولز مسلمان کے سب سے زیادہ ہیں۔ تو آج ہم کو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چیف منسٹر صاحب سے کو آگاہ کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ دیانتدار ہیں، آپ مخلص ہیں، اپنے وعدے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن 12% تحفظات جو دینے کا آپ کا وعدہ ہے، میں آپ کے دوست ہونے کے ناطے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف وعدہ کیا تھا کہہ کر جلد بازی میں اس پہ نہ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 12% حاصل کرنے کے جدوجہد میں، جستجو میں یا چکر میں 4% تحفظات سے ہم محروم ہو جائیں۔ اگر 4% سے محروم ہو جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا۔ آج ہم کو غور کرنا ہے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ کیا دینا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں کہتے کہ کیسا دینا چاہیے، صرف کہتے ہیں کہ دیجئے۔ اخبارات سیاہ ہوتے ہیں، سرخیاں بنتی ہیں اپنے دکانات کو چمکانے کے لیے۔ SC/ST کے جو پوسٹ ریزروڈ رہتے ہیں اور وہ پوسٹ ان کو دینا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، ضروری ہے ہم کو دینا، دستور کہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ اردو اساتذہ، اردو میڈیم کے ٹیچرز کی جائیدادیں خالی رہ رہی ہیں کیونکہ وہ سیٹس ریزرو ہیں، اس کو ڈی ریزرو کرنا ہے۔ ہر وقت بیوروکریسی اور بیوروکریٹ سے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن ہے، دستوری حق ہے، نہیں کر سکتے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کو کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ اردو DSC سیپریٹ کنڈکٹ کریے۔ اردو DSC سیپریٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ 2 مہینے میں ایک اور نوٹیفیکیشن دیجئے، اس کے 2 مہینے کے بعد اور ایک نوٹیفیکیشن دے دیجئے۔ قانون کے حساب سے 2 نوٹیفیکیشنز کے بعد جو جائیدادیں SC/ST کے لیے ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ اگر دیانتدار ہے، ایماندار ہے، آندھرا کے حکمران دیانتدار نہیں تھے اس لیے اردو کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اگر ایک نوٹیفیکیشن آج دیا گیا ہے، سیکنڈ نوٹیفیکیشن آپ منتھ آف مارچ میں دیجئے، پھر تھرڈ نوٹیفیکیشن مئی میں دے دیجئے، خود بخود اوپن ہو جاتے ہیں اور آپ ان پہ ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اردو مدارس میں بچوں کے تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 2008 سے لے کر آج تک کوالیفائی ہونے کے بعد بھی DSC کینڈیڈیٹس آج سفر کر رہے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین فلک نما جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے لیے I'll just take some time, sir. فلک نما جونیئر اور ڈگری کالج کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب آپ کے کہنے پر بہترین پلان بنایا، ڈگری کالج اور جونیئر کالج کی نئی عمارت کا ڈیزائننگ کیا آرکیٹیکٹس کے ساتھ بیٹھ کر، اور اچھی ڈیزائن بنی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کریں گے، میں آپ سے درخواست کروں گا، میں فائنانس منسٹر صاحب سے بھی مسلسل ہر وقت ان سے مل کر کہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب آپ فلک نما جونیئر کالج کے لیے، آپ فلک نما جونیئر کالج کے لیے 5 کروڑ دے دیجئے، 20 کروڑ کا بجٹ ہے، 5 کروڑ 2-3 سال میں لگائیں گے، ایک بہترین شاندار جونیئر و ڈگری کالج پرانے شہر میں بن جائے گا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اس ایوان میں وعدہ کیا تھا کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی جو آراضی ہے، جو الاٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے رہنے دیجئے، کرنے دیجئے، جو ان الاٹڈ زمین ہے کم از کم وہ ان الاٹڈ زمین کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیجئے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ جب آپ علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد کر رہے تھے تو آپ ہی کی پارٹی تھی جو ہائی کورٹ میں گئی تھی اس موقوفہ جائیداد کے لیے اور ہائی کورٹ میں جیتی تھی۔ میں بھی اس مقدمے میں ایک فریق تھا۔ جیتنے کے بعد آپ تو جانتے ہیں
اگر آپ وہ زمین دیں گے تو ہم اس زمین کے ذریعے مسلمانوں کے روزگار کے مواقعوں کو کھوج سکتے ہیں قرض کے لیے، جس میں سے صرف 8,000 کو یہ لوگ دیے ہیں. ماں باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اوورسیز اسکالرشپ، بچوں کے دوسرا سیمسٹر ختم ہو چکا ہے لیکن پیسے نہیں گئے. سر پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بہت اچھی اسکیم ہے. میں جیسے ہی اسمبلی میں بولا آپ اٹھ کر بولے کہ اکبر صاحب بہت اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، اوورسیز ہمارے بچے باہر جا کر پڑھنا چاہیے. سر آج ان کے پیسے نہیں ہیں، 54 کروڑ کا ریکوائرمنٹ ہے، اس میں سے کچھ تھوڑے پیسے دے دیجیے. آپ نے جامعہ نظامیہ میں اعلان کیا کہ جامعہ نظامیہ کی ڈگریز کو ریکگنائز کریں گے، آج تک وہ ڈگری کا نہیں آیا. یہ لوگ کرتے کیوں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چیف منسٹر صاحب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان سارے مسائل کو دیکھیے اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا کیجئے. میں آخر میں آپ سے یاد دلانا چاہوں گا کہ میں اور اسد صاحب آپ سے ملے تھے. آپ نے بجٹ میں 8 کروڑ روپیہ مکہ مسجد کے لیے دیا تھا. وہاں مکہ مسجد میں پانی ٹپک رہا ہے، جانمازیں گیلی ہو رہی ہیں، کیمراز نہیں چل رہے ہیں. آپ 8 کروڑ دینے کے بعد بھی مکہ مسجد میں کام نہیں ہوا. چیف منسٹر صاحب 8 کروڑ آپ دیے، آج تک کام نہیں ہوا، کیمراز نہیں چل رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی وہاں کے عملہ کو. آپ بتائیے، یہ لوگ آج ان کو کام کرنا چاہیے لیکن کام نہیں کرتے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج مسلمانوں کو انصاف کی امید ہے تو آپ سے ہے. سنجیدہ ہیں، آپ کر رہے ہیں، اور آپ جب بھی ہم جاتے ہیں برابر آپ ہمارے مسائل کو سنتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں. بہت آپ نے کام کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کا تعاون کریں گے اور مسلمان آپ کا بھی تعاون کرتے رہیں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب مل کے 70 برس کی ناانصافی کو انصاف میں بدلیں گے اور ایک سنہری تلنگانہ صرف تلنگانہ کا نہیں بلکہ سنہری تلنگانہ ایس سیز کا ہوگا، سنہری تلنگانہ بی سیز کا ہوگا، سنہری تلنگانہ ایس ٹیز کا ہوگا، سنہری تلنگانہ مسلمان کا ہوگا، سنہری تلنگانہ کرسچن کا ہوگا، سنہری تلنگانہ سب کا ہوگا. یہ ہم کو آپ سے امید ہے. اسپیکر صاحب آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ صاحب.